الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھو سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی،
زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، اور جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی روشنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ میرے قریب تشریف فرما علماء کرام، قراء العظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت دا مہینہ شروع ہے، اور ہر مقام تے مساجد دے اندر، مدارس دے اندر، شہرہ دے اندر، دیہاتہ دے اندر، محلیہ دے اندر، گلی کوچیاں دے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں تقاریب اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محافل منعقد کیتیاں ویدیاں پئین۔ اسی سلسلے دی ایک کڑی ہے کہ عزیزم محمد فیصل جے تہاڈی اس مسجد دے امام کچھ عرصہ سارے ادارے دے اندر لیا پڑھتے رہن، انہوں نے آکے ساجی میں غریب بندہ ہاں، لیکن دل دے اندر ذوق شوق شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے۔ میرے بیان کرن تسا حضرات دے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ آمین اچھی آنکھو، اللہ قبول فرماوے۔ دوستو، لفظ میلاد یہ تہاڈی میری زبان دا لفظ نہیں، نہ سریکی دا لفظ ہے، نہ پنجابی دا لفظ ہے، نہ اردو و فارسی دا لفظ ہے، یہ لفظ عربی زبان دا لفظ ہے۔ کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ عربی۔ اور جڑا اللہ دا دین ہے، یہ سارے دا سارا عربی زبان وچ نازل ہوئے۔ تلی 8ویں گال نہیں،
میں مختصر واز کرے سا لیکن سن سو تو سا دل نال دین کیڑی زبان وچ نازل ہوئے یہ اللہ دا قرآن ہے صرف قرآن نہیں ان دی کلام ہے ان دی کیا ہے جو کچھ انہیں اپنی زبان قدرت دے نال بولے وہ انہاں صفحات دے اتے موجود ہے تو خدا دی زبان کیڑی ضرور بولو عربی میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کیڑی عربی قرآن دی بولی کیڑی عربی ساری آزان کیڑی زبانی چے کلمہ طیبہ کیڑی زبانی چے نماز کیڑی زبانی چے نماز جنازہ کیڑی زبانی چے قبر دا سوال و جواب کیڑی زبانی چومڑے بولو نا عربی معلوم ہویا جو عربی زبان دے اندر آئے او دین ہے جو عربی چ نہیں او دین نہیں تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کچھ سیدھا بیٹھا کہ میلاد عربی دا لفظ ہے اور دین سارا کیڑی زبانی چاہے عربی تو معلوم ہویا کہ میلاد دین دے اندر ہے دین دے اندر ہے یہ جڑے کئی لوگ تو حق واحدن جو العیاذ باللہ یہ علماء دیوبند خادم یہ میلاد نہیں منے دے وہ غلط آدن میلاد ساڑا عقیدہ ہے ساڑا ایمان ہے اساں ہک میلاد نہیں منے دے بلکہ نورو میلاد منے دے جیسا دل ٹھرے زور رل سبحان اللہ میں کوئی اختلافی گل نہیں کر رہا اپنے عقیدے دا اظہار کر رہا سمجھا کوئی تو کو آنکھیں نہیں منے دے میں یادہ ہک نہیں اسا نو میلاد منے دے کتنے ہک میلاد جسمانی ہک میلاد روحانی میلاد جسمانی دے اندر میرے آقا دی صورت دا تذکرہ ہے میلاد روحانی دے اندر میرے آقا دی سیرت دا تذکرہ ہے تو میں ابتداء خطبہ دے اندر پڑھے کہ میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے میلاد جسمانی دے اندر میرے آقا دے وجود مسعود دا تذکرہ ہے اور میلاد روحانی دے اندر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انہاں تعلیمات دا تذکرہ ہے کہ جس وقت میرے آقا جمن جو میرے آقا دی آمد دا مقصد ہا جس مقصد کو مشن کو گھن کے میرے آقا آئیں وہ میلاد روحانی ہے میلاد روحانی ہے میلاد جسمانی کہ او 12 ربیع الاول جب میرے آقا سیدہ کائنات بطول کائنات سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دی گود دے اندر محمد ابن عبداللہ بن کے ظاہر ہوئے یہ میرے آقا دا میلاد جسمانی ہے اور میلاد روحانی کہ جب 40 سال بعد غار ہرا وچوں ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے محمد ابن عبداللہ تو محمد رسول اللہ بن کے آئے میرے آقا دا میلاد روحانی کوئی گال سمجھ شریف دے اندر آئی نہیں پی یا کوئی نہیں تو پہلے تا ایک گال ذہنی چو کٹ دیو
کہ کوئی آکھے جو اے میلاد نہیں منے دے میں تو انہیں سیدہ بیٹھا ہے اللہ دا قرآن گواہ ہے ایک نہیں اسا ڈوڈو میلاد منے دے میلاد دا عربی دا لفظ ہے معنی کیا تھی ہے ٹھیک ہے نا بھائی سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا میلاد دا معنی کیا تھی ہے کیونکہ عربی زبان دا لفظ ہے لفظ میلاد دا لفظی معنی تھی دے جمنا کیا تھی انہوں جمنا پیدا ہونا ساڑھا عقیدہ ایمان ہے میرے آقا جمن صحیح جمن صحیح پیدا ہوئے میرے آقا دے والد ماجد ہیں انہوں دا نام کیا ہے حضرت عبداللہ میرے آقا دے دادا ہیں انہوں دا نام کیا ہے حضرت عبدالمطلب میرے آقا دے پردادا ہیں انہوں دا نام کیا ہے بس بیٹھے ہوئے ناراض نہ تھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے سارے پیغمبر دے نال سارا تعلق اتنا ہی ہے جے نبی کا نے شفاعت کرامنی سے کھلڑ دی گال نہیں نوجوانوں غور دی گال ہے فکر دی گال ہے سوچ دی گال ہے شفاعت کہنے کو کرامنی ہے بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اچ کہنا سوال و جواب ہونے اللہ دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا من نبی نبی کون شاہ کو پتہ نہیں علماء نے لکھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلہ نسبی چوں پنچ سلسلے دا یاد رکھنا ہر مومن مسلمان تے واجب ہے کتنے سلسلے ہیں میرے آقا دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ دے دادا حضرت عبدالمطلب آپ دے پردادا حضرت ہاشم آپ دے بڑے دادا حضرت عبد مناف بس میں تو اتنا سبق دے سکتا الحمدللہ میں توڑ تک شجرہ پڑھا لیکن وقت نہیں جتنا وقت تمہارے واسطے واجب ہے وہ کتنے سلسلے پنچ تو میرے آقا جب میں پیدا ہوئے آپ دے والد واجد ہیں آپ دی والدہ ماجدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیٹیاں ہیں سائیں دے بیٹے ہیں سائیں دے داماد ہیں یا نہیں ہیں بولو نا ہیں سائیں دے چچا ہیں یعنی میرے آقا دا ایک پورا کنبا قبیلہ ہے سائیں یمن تے اللہ او ہے جڑا یمیا نہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نہ اللہ دا کوئی خاندان ہے نہ اودی کوئی کف ہے میرے آقا دا خاندان ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تواڈے سامنے اپنی گزارشات پیش کرنی ہیں میرے آقا فرماتے انا سید ولد آدم اے لوگوں میں اولاد آدم دا سردار پیدا ہویا انما ولدت مطہرا میں غسل شدہ پاکیزہ پاک پیدا ہویا میرے کو غسل دی ضرورت نہ ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک میرے آقا دی ولادت با سعادت جو مولوی بیان کرے
پیر بیان کرے، عالم بیان کرے، زاہد بیان کرے، ولی بیان کرے، غوث بیان کرے، قطب بیان کرے، ابدال بیان کرے، عباد بیان کرے، تابعی بیان کرے، صحابی بیان کرے۔ آؤ میرے نال تصورات دے دنیا دے اندر میں تو کو نال لے چلا حضرت سیدہ آمنہ دے دروازے تے۔ سیدہ آمنہ جڑیاں میریاں آقا دیاں اما ہن، اما کل پوچھتے ہیں اما تو نسا تیرا لال کیویں جمیا، تیرا محبوب کیویں جمیا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، زبان سیدہ آمنہ دی تے میلاد میرے محبوب محمد مصطفیٰ دا۔ اور کوئی گنجائش باقی راسی بولو نا، مولوی دی گل غلط ہو سکتی ہے، پیر دی گل غلط ہو سکتی ہے۔ آؤ سیدہ آمنہ دے موہے دے اتے چل دے جائے۔ سیدہ کائنات آپ فرمے دیا، او مولوی صاحب اگر میرا لال بچہ دنیا تے نہ آیا، اگر میرا محبوب بچہ دنیا تے نہیں آیا، اگر میرے عجل میرے پیارے محبوب میرے دلارے محبوب دنیا دیتے تشریف نہیں گھر لائے، میرے بطن مبارک دے اندر آئے، میری جھولی مبارک دے اندر نہیں آئے، میرے پیٹ مبارک دے اندر آئے۔ سیدہ فرمے دیا میں عرب دی خاتون مکہ دیا گلیاں دے اندر چل دیا بھی، مکہ دے پہاڑا کول گزر دیا بھی، مکہ دیا درختہ دے کول گزر دیا بھی۔ جو ہی میں پہاڑا کول گزرا ہاں، درختہ کول گزرا ہاں، میں کو پتھر سلامیاں دے دیا، اور صرف سلامیاں ہی نہ دے دے بلکہ انہاں پتھرہ بھی جو آواز دی، درختہ دے پتیاں بھی جو آواز دی کہ بشری لک یا آمنہ، ابشری لک یا آمنہ، فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ فَإِذَا وُلِدْتِ سَمِّيهِ مُحَمَّدًا۔ سیدہ آمنہ فرمینیاں پتھرہ وچوں آوازاں آدیاں، درختہ دیا پتیاں وچوں آوازاں آدیاں، بشری لک یا آمنہ، آمنہ تے کو خوشخبری ہوئے، آمنہ تے کو بشارت ہوئے، فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ۔ اے آمنہ تو حاملہ ہے نبیت رسولہ دے سردار دی۔ میرے دوستہ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، پتھر پہاڑ جنگل درخت میرے محبوب کو سنجان دیں، میرے حبیب کو اللہ تے چاہو سنجان دیں، جان دیں، پہچان دیں، لیکن اسا حضور دے امتیوں کے سنجاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انہیں میں نام پوچھیں تو سا خاموش بیٹھے آوے، اسا نہیں سنجاتا۔ اے پتھر اتنا پتھر پتھر ابو جہل حد مٹھی دے اندر پا کے آئے۔ میرے آقا کول پوچھ دے، اے محمد کریم اگر نسالو میرے حد اندر کیڑی شائے کلمہ پڑھ گنسا۔ سن نے فرمایا ابو جالا ایتے عام گل لے، بچے بھی گلیاں دی اندر بھیج دے کھیت دے جج بت تاک جفت نسامن والا باز دفعہ تاک نسے دے نکلدہ بھی تاکے، نسامن والا جفت نسے دے نکلدہ بھی جفتے۔ ایتے کوئی ولی گل نہیں ہے۔ ابو جالا کلمہ پڑھ سے آدھے ہاں پڑھ سا، فرمایا
گل سن کیا میں تے کو دسا جو تیرے ہاتھ دے اندر کیا ہے یا تیرے ہاتھ والی شے تے کو دسے جو میں محمد کون ہوں ابو جہل آکھن لگا جے اے گل اس تو بڑی گل تے کوئی نہیں ہے حدیث پاک دے اندر دے میرے آقا نے ایویں انگلی دا اشارہ کیتے اشارہ کرنا ہا ابو جہل دے ہاتھ دے اندر پتھریٹیاں کنکریٹیاں انہاں وچوں آواز آن لگ گئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پتھر جان دیں یا نہیں جان دیں بولو نا یار پتھر پہچان دیں پتھر جان دیں درخت حدیث پاک دے اندر آن دیں میرے آقا ایویں پہ دے پر سواری تے سوارن صحابیات دے نالے سی کو تقاضا ہوئے قضاء حاجت یہ سی نے فرمایا انس جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سامنے دیکھو درختے جیاں ایکو میں محمد دا سلام دے تے ایکو آنکھ میرے حبیب تے کو سنے دے پائن حضور تے کو سنے دے پائن یہ حدیث پاک سنے دا بیٹھا تو ترجمہ عرض کر رہے یہ درخت کو آنکھ تے کو آقا سنے دے بیٹھن لوگو حضرت انسادن او درخت ایمیں پاڑا سمیت ہر شے ترڑوا کے تے چلدا ہویا میرے آقا دی خدمت دے اندر سین دے اردا گرد ایویں پردہ کر کھڑے میرے آقا نے قضاء حاجت فرمائی توجہ ہے نا اور یہ میرے آقا دا معجزہ ہا تو سمائے تقاضا کرے دے ہیں لیٹرینہ بڑیاں ہوئیں جی پانی نہ سٹو بدبو لوگ کراہیت کرے دے اب معاشت الصدیقہ فرمین دے میرے آقا تقاضا فرماوان لیں جنا اسا جو بات دے اندر ونیو ہا ما وجدتو الا ریحن طیبا سکو کوئی شے معلوم نہیں ہوندی مگر ہی بہترین خوشبو ہوندی یعنی سیند تقاضے کو بھی اللہ پاک نے ایسا رکھیا کہ زمین کو حکم ہوتا ہا کہ فوراً نگل جا نعوذ باللہ مبادا مطلب کوئی بات دے اندر آمن والا یہ منہ چڑھاوے یا اکھی بناوے یا کوئی ایسا ہو کرے تو ایمان دا خطرہ ہے سوڑے دے بیٹھے ہوئے ہیں تو کو ایمیں کملے لوگ کئی آدھر چاہ بھئی یہ نعوذ باللہ شان نہیں بنے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ سیدہ آمنہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمے دیا میں درخت کول گزر دیا تے درخت سلامیاں دے دل پتھر کول گزر دیا تے پتھر مبارک بادیاں دے دل جے میں کھودی منڈیر تے وینیا تے پانی واسے میری سہیلیاں گول سٹے دیا ہوندیا حل میں جل بنیا ہاں گول سٹن دی ضرورت نہیں ہوندی پانی خود بخود اٹھی کے اتنگ آوے دا اجل میرے محبوب دنیا تنان تشریف گرنائے میرے بطن مبارک دے اندران میرے پیٹ مبارک دے اندران سیدہ فرمے دین جس دن دے میرے بطن مبارک دے اندر آئین توجہ کرائے دوستو سیدہ فرمے دین میں جڑی گلی بھی جو گزرا ہاں خوشبوہ دے ہلیاں دے ہم کنہیں عمبر دے خوشبوہ دی آئی کنہیں کسکوری دے خوشبوہ دی آئی کنہیں موتیوں دے خوشبوہ دی آئی میری سنیاں سہیلیاں نے شکایت کی تھی حضرت عبد المطلب دے کول اے دادا جان دستور عرب دے اندر بیوہ عورت وہ خوشبو نہیں لے دی لیکن نیامنا کیسی ہے ادھے کول
مختلف خوشبویات آدھی ہیں ہر وقت معطر آدھی ہیں ایک دن حضرت عبد المطلب میرے کو لائے آکھن لگے آمنا اے میں کیا سردہ پیا سارے دستور دے اندر عورتاں جنیاں پیرا ہو بندن خوشبو نہیں لے دیا اتھو تیرے کول اتنی خوشبوہ کیوں آدھی ہیں سیدہ دے اکھا وچو حجوہ دے نیر جاری ہو گئے رو کے فرماون لگیا او میرے دادا جان او میرے بابا جان میں کو پیدا کرن والے رب دی قسم ہے میں کدھیں کو خوشبو نہیں لئی یہ خوشبویات تا اے خوشبویات تے دراصل اس آمن والے مہمان دیا ہے جنہ میرے بطن دی اندر ہے اجل جنہ دا ظہور بھی نہیں ہویا سمجھ آندی بھی یا کوئی نہ جی بھائی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں رستیاں کو لو گزرے نا جڑیاں گلیاں کو لو گزرے نا بتائے دیتی ہے شوخی نقش پا کی بتائے دیتی ہے شوخی نقش پا کی ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی میرے آقا جڑیاں گلیاں تو گزر دل وہ گلیاں معطر ہوئے دیا جڑی زمین مبارک دے قدم رکھے دل خدا دی قسم اللہ قرآن دے اندر اس زمین دیا قسمہ چاول لگوے دے ایک ہی نہیں میں اپنے موضوع کی چل رہا ہوں کہ میرے آقا جب دن پیدا ہوئے ولادت ہوئے سیدہ آمنہ کیا فرمینیاں آؤ فرمینیاں اجل میرا لال بچہ میرا محبوب بچہ میرا پیارا بچہ میرے بطن دے اندر میرے بطن دے اندر آئی میرے پیٹ مبارک دے اندر آئی کہ جناب میں مختلف قسم دے معجزات نے دیا عجائبات نے دیا عجائبات نے دیا میں کو درختہ دیا آدھیا آمنا فیضا ولدتی جلے تو انہا کو جماوے جلے تو پیدا کرے ولدہ یلیدو بمانا جمڑا میلاد بمانا جمڑا میلاد عربی دا لفظ میں نسینا پیا سیدہ دیا اے درختہ کو بھی علم کہ میرے محبوب جمڑن میرے آقا پیدا ہوڑن اے پتھرہ کو بھی علم کیوں نہ ہوئے کہ اللہ دا قرآن لا دے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرے دوستوں میرے بزرگوں تھکتے نہیں گئے تو سب بھائی جی ہاتھ کھڑا کرے جنہ بندہ تھک گئے اچھا چلو بھول گئے توجہ فرما میرے دوستوں میرے بزرگوں آسان تصورات دی دنیا دی اندر سیدہ آمنہ دے بوئے تیوے سیدہ آمنہ دے دروازے تیوے سیدہ فرمے دیا میرا لال میرا محبوب میرا پیارا بچہ میرا محبوب بچہ اس وقت پیدا ہوئے اس وقت جلے رات ویدی پہی آئی رات ویدی پہی آئی اندھیرا ویدہ پیا ہو چندر ویدہ پیا ہو ستارے ویدے پہن یعنی اندھیرے ویدے پہن ظلمتاں ویدیاں پہن تے جناب سویرا آدھا پیا آئی روشنی آدھی پہی آئی نورانیت آدھی پہی آئی لبعانیت
آدھی پئی درخت شانیت آدھی پئی خزانہ ویدیاں پئیاں ہن تے بہاراں آدیاں پئیاں ہن دارے دین پناہ دے اللہ کے بھلے دوستو میں اپنی زبانی کچھ نہیں آدھا سیدہ آمنہ دی زبانی عرض کرنیا سیدہ فرمینیل کہ میرا لال بچہ میرا پیارا بچہ میرا سہنا بچہ جس وقت میرے پتن مبارک وچو میری گود مبارک دے اندر ہے میں جس کمرے دے اندر ہم وہ کمرہ ایویں منور ہوئے ایویں روشن ہوئے کہ جیویں لگتا آسمانہ دا سورج اتر کے میرے کمرے دے اندر آ گیا ہوئے سیدہ فرمے دیا نور دیا ایسیاں لاٹا نکلیا کہ میں کو شام دے محلات نظر آئیں میں عرض کیتے اما تسا اس کمرے دے اندر آوے یہ صرف کمرہ منور نہیں ہویا بلکہ اللہ دے سارے جہان منور ہو گئے سارے جہان کیوں میرے آقا میرے محبوب اے جو منور کرن آئین اے جو روشن کرن آئین اے جو روشنیاں گھن کے آئین میرے دوستو میرے بزرگ میں علماء کرام بیٹھن ختم نبوت دا مسئلہ بھی میری آقا دی آمد دے اندارے کہ میرے آقا دی آمد تو پہلے حضرت نوح حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم حضرت زکریہ حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت یونس علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضرت اسماعیل روح اللہ فرمایا جی میں رات میں دیئے چادر کو بھی حکم دے تو بھی چلا جاؤ ستارے آؤ تو سب بھی چلے جاؤ لالٹینو اور توڑی ضرورت بھی نہیں ہے ٹیوبوں توڑی ضرورت بھی نہیں ہے بلبوں توڑی ضرورت بھی نہیں ہے کیوں اور سورج جو آ رہی ہے جب سورج آ رہی ہے انہاں لائٹوں دی ضرورت باقی نہیں ہے اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں اے میرے پیغمبروں جب میرا آمنہ دا لال آ رہے تے ہن کہے نبی دی بھی ضرورت ہے تو سیدہ آمنہ وقت نصاریل ٹہم نصاریل کہ کس وقت دے اندر لیخرجہم من الظلمات الى النور ظلمتا جاریل اندھیرے چھٹ رہیل نورانیت آ رہی ہے لمعانیت آ رہی ہے درخشانیت آ رہی ہے بہار آ رہی ہے سیدہ کائنات فرمینیل میرا کمرہ معطر میرا کمرہ روشن میرا کمرہ منور اجل کچھ دیر ہی نہیں گزری میرا لال میری گود دے اندر میں سوچا دے اندر غلطا سوچا دے اندر پریشان اللہ لال تیری تھی بچہ تیری تھی بیٹا تیری تھی پر والد دا سایہ سر تے کوئی نہیں میرا خوت کوئی نہیں اللہ یتیم پیدا کی تھی یتیم پیدا ہوئے سیدہ فرمینیل میرے ذہن دے اندر اے فکر لاحق ہونے لگی ہے کہ کنڈا کھٹ کے دروازہ کھٹ کے آمنہ پریشان نہ ہو اے یتیم نہیں در یتیم میں کیا ہے در یتیم میرے دوستوں میرے بزرگوں در یتیم میرے آقا دے بارے دے اندر آمنہ سوچ رہی ہے بچے پیدا ہو دل رشتہ دار مبارک بادیاں لے ملانل قبیلے والے مبارکہ لے ملانل اعزاء
مبارکہ نے مناندن، اقربا مبارکہ نے مناندن، خاندان والے مبارکہ نے مناندن۔ سیدہ فرمیندی ہے میں سچے دی بیٹھی اب مجر کہ جناب میرا لال تے یتیم ہے، میرے بوہے تے کئی آملے، میرے دروازے تے کئی آملے، کئی مبارک باتیاں نیمڑیاں اللہ دی قسم رب نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل تو سید الملک، سید الملک تو نوریہ دا سردار، نورانیہ دا سردار، چل چل اللہ کتھا فرمایا آمنہ دے دروازے تے، عبداللہ دے دروازے تے، اللہ کلیاں فرمایا کلیاں نہیں 70,000 ملائکہ سجو، 70,000 فرشتے کھپیوں، 70,000 فرشتے پچھو، 70,000 فرشتے اگو، ملائکہ دے جنوب دے اندر، ملائکہ دی جماعتہ دے اندر، سید الملک جبریل امین نوریہ دا سردار، تو جا تے ون کے ڈیرہ لا سیدہ آمنہ دے بوہے تے، کہندے بوہے تے آمنہ دے بوہے تے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں غور کرو، ذہن دے اندر گال بڑھاؤ، جبریل معصوم نہ کچھ کھاوے نہ کچھ پیوے نہ سمے نہ نندراوے نہ جناب والا روٹی دا تقاضا نہ حلویاں دا تقاضا نہ جناب والا سب شربت دا تقاضا، معصوم جبریل جدا کم صرف اللہ دیاں تسبیحاں کرنیاں، اللہ دا ذکر کرنا، اللہ دے سامنے جھکنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، نوافل پڑھنا، اے جبریل دا کم ہے تے ملائکہ دا بھی جو کم ہے۔ فرمایا اے پاکیزہ جماعت ساری دی ساری آ کے میرے آقا دے دروازے تے کھڑی ہوندی ہے۔ سیدہ فرمیدن میں مغموم جبریل نے آکے آمنہ فکر نہ کر اللہ نے بے کو بھیجے، میں مبارک باتیاں دے پیغام بھل کے آیا۔ فرمایا کیا علم یجد کا یتیما فآوا، اگر اے یتیم سہارا اللہ آدھے میں آپ سہارا کون ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڑھے اتے کروڑ ہا عرب ہا خرب ہا احسانات ہیں، لیکن سب تو بڑا احسان اے ہے کہ حضور نے ساکوں اللہ دا در نسائے۔ کہیں دا در نسائے؟ اللہ دا در نسائے۔ او بھٹکی ہوئی قوم، او اجڑی ہوئی قوم جری کعبہ بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھی کھڑی آئی آئی میں یا کوئی بیت اللہ دا ننگا طواف کھڑے کریں دے ہن، سیٹیاں کھڑے مرے دے ہن، باپ کو بیٹے دا پتہ نہ ہا، بیٹے کو باپ دی عزت دا احساس نہ ہا، دھی کو ماں دا پتہ نہ ہا، بھینا دے حقوق نہ لیتے ہوئے دے ہن، یہ ہے یا کوئی نہ، جیندیاں بیٹیاں کو زندہ درگور کر دیتا ہوئے نہ ہا۔ احسان ہے میرے آقا دا نہیں؟ اب بولو دے صحیح یار، اساں احسان دا کوئی بدلہ دیتے ہیں؟ جڑا اتنا بڑا محسن نبی اساں بدلہ کیا دیتے؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں صبح سویرے اٹھتے ہیں، اجن ناشتہ نہیں کیتا ہوں گا، اجن اساں جناب والا چاہ تک بھی نہیں پیتی ہو دی، سب تو پہلے گھر والی اگوا دیں میری شیف دا سامان گننا، میں جناب صابن لا کے تے نبی دی سنت کو ذبح کرے گا۔ یہ نہیں اللہ ہوتے چاہو میرے دوستوں میرے بزرگ، اگر یہ چہرے تے بری لگتی ہو گیا 1,94,000 نبیاں میں تو
کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نبی دی داڑھی مبارک نہ ہوئے تے اللہ نے میرے آقا کو تے سراج منیر فرمائے، سراج منیر، اور صرف روشن نہیں، روشن کرن والا، روشن کرن والا۔ خدا دی قسم اما عائشہ صدیقہ فرمیدیاں میری کپڑے سیون والی سوئی گلیے میرے آقا نے جو تبسم فرمائے تے دندان مبارک وچوں ایویں لائٹ نکلیے، کمرہ روشن ہوئے تے سوئی لگ گئی ہے۔ یہی میں یا کوئی نہ ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سید الملائکہ جبریل امین، اللہ فرمائے جبریل چل کے جاؤ، چل کے جاؤ، کہتے دروازے تھے، کہتے دروازے تھے میرے آقا محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تھے۔ اے نوریاں دا سردار سید الملائکہ، نورانیاں دا سردار، دروازہ سیدہ آمنہ دا، سیدہ آمنہ دا، کیوں جو میرے محبوب آ رہی ہیں، میرے محبوب آ رہے ہیں، آمنہ دے لال آ رہے ہیں، عبداللہ دے چندر آ رہے ہیں، ابو طالب دے بھتیجے آندے پہل، صدیق و فاروق دے یار دا ظہور ہونا پہل۔ میرے دوستہ، میرے بزرگوں، علماء کرام بٹھن، ایک دروازہ سیدہ آمنہ دا، جے دیتے کون کھڑے؟ بولو نا، کون کھڑے؟ میں ایک نکتہ دسنا چاہنا، کون کھڑے؟ زور نال بولو، جبریل کھڑے، جبریل کھڑے۔ یہ دروازہ بڑا مبارک دروازہ، شان والا دروازہ، عظمت والا دروازہ، ولادت دی راتیں، ولادت دی راتیں، میلاد دی راتیں، دروازہ دروازہ سیدہ آمنہ دا کھڑے کون استقبال واسطے؟ نوریاں دا سردار، ملائکہ دا سردار۔ تے ایک رات میرے آقا دی زندگی دے اندر ہجرت دی رات دائیے، دروازہ ابو بکر صدیق دائے تے بہرو میرا محمد مصطفیٰ کھڑے۔ لوگ غور نہیں کریں دے، سچے دے نہیں ہیں، اور العیاذ باللہ صحابہ دے بارے ایسی گفتگو، او بھائی ساری دنیا کو حکم ہے میرے مصطفیٰ دے دروازے تے چل کے ونجو، بلال حبش تو چل کے آئے، صہیب روم تو چل کے آئے، ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سلمان فارس تو چل کے آئے، آئے یا نہیں آئے؟ قرآن عرشہ تو چل کے آئے، جبریل عرشہ تو چل کے آئے، ساری دنیا میرے مصطفیٰ دے دروازے تے چل کے آئی۔ ایک اللہ ابو بکر جے دے دروازے تے ہجرت والی رات آمنہ دے لال چل کے آئے۔ اور خدا دی قسم میں تے یہ بھی پڑھے نہیں کہ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سڈنا نہیں پیا، آواز نہیں دیونی پئی، ادھی رات آئی، بس ایویں معمولی چھیاں لمس، معمولی چھیاں دروازے تے ہاتھ رکھن ہاں کہ ابو بکر قدمہ دے بل نہیں سر دے بل چل کے آئے۔ آقا زہے نصیب، زہے مقدر، میں کو حکم کیتا ہو لے ہاں، میں پلکہ دے بل چل کے آوا ہاں۔ صحیح نے فرمایا ابو بکر میں آپ کو نہیں آیا، میں کو نے بھیجا، آپ نہیں آیا، یہ تو نے بھیجے، پر تو ہی نسا دیکھو کی میں پتہ چل گئے، میں تے آواز بھی نہیں دیتی، تے ادھی رات ہے، رات دا اندھیرا ہے، تے میں کوئی زور دا کنڈا بھی نہیں کھٹکھٹایا، تے کو کی میں پتہ چل گئے، تو دوڑتا ہے۔ ابو بکر عرض کریں آقا تو علی ادا تو کہ جس ادا نال تسو دروازے تے ہاتھ رکھے، میں ابو بکر ادائے مصطفیٰ جاننا، ادائے مصطفیٰ میں جانتا
میں دوڑدا ہویا آیا. اچھا ابو بکر میں محمد کہہ دے بدلے یا احسان نہیں رکھے دا. دانے والوں خدا دی قسم جس نمار جناب ابو بکر صدیق فوت ہونے لگے نا حضرت علی حضرت عباس کو سڈے نے رضی اللہ عنہما. یہ نوے لوگ بیٹھے ہوئے میرا یہ جملہ یاد رکھا ہے. حدیث کا ترجمہ ہے آپ کو ایک لفظ نہیں یاد آ پیا. جناب ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی میرے کو غسل لے کے کفن پہنا کے میرا جنازہ پڑھ کے میری چار پائی حضور دے روضے تے گین وجائے. اور علی جی تو میرا بھائی ہے نا. فرمایا میری چار پائی دروازے تے اتنے رکھ کے ایویں ایک واری کنڈا حالا بڑے. کتنے واری کتنے واری ایک واری ایک مرتبہ. ابو بکر وہ کیوں؟ فرمایا میں دیکھنا چاہوں کہ جب ہجرت دی رات ہے میرے آقا نے بھی تے آ کے ایویں ایک واری ہاتھ لایا. سبحان اللہ. میرے محبوب نے بھی تے ایویں ایک واری ہاتھ لایا. ہاں تے میں دوڑ دا آیا ایک واری دروازے تے ہاتھ لاونے. اگر دروازہ کھل ونجے تو ول روزہ اتھر دے اندر دفن کرائے. جے دروازہ نہ کھلے تو میری میت چاہ کے جنت البقیہ کھیلوا جائے. خدا دی قسم علماء نے لکھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایویں دروازے تے ہاتھ لائے روزہ اتھر دے صرف دروازہ نہیں کھلیا بلکہ اندروں آواز آئی ہے کہ ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاق. حبیب کو اپنے محبوب کو جلدی گھناؤ جو حبیب اپنے محبوب کے انتظار دے اندر ہے. میرا عنوان نہیں ورنہ گل دور چلی ویسی ہے. میں عرض کر رہا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ سیدہ آمنہ آپ فرمیدیل میں اپنے لال کو جھولی دی اندر گھل کے بیٹھیاں تھیں کہ جناب میرے دروازے تھے سید الملک جبریل امین فرشتیاں دے جنوب دے اندر مبارک بادیاں دے پیغام گھل کے آئے سلامیاں پڑھتا ہویا آئے درود شریف پڑھتا ہویا آئے. میرے دوستوں میرے بزرگوں اور پاکیزہ فرشتہ میرے آقا دے منہ دے اوتے میرے آقا دے دروازے دے اوتے آگے مبارک بادیاں دے پیغام پیا دیں. سیدہ فرمیدیل میرے دل کو کچھ ڈھارس مت دیئے میرے دل کو ڈھارس مت دیئے. اللہ اے لال دیتی ہدا شان جس وقت دا عجب میں عجیب و غریب حالات نے دی بیٹھیاں عجیب و غریب واقعات نے دی بیٹھیاں. تھوڑی دیر گزریے پاؤں پھٹیے صبح ہونے لگیے کہ حضرت عبد المطلب تشریف گھلائے میرے دروازے دے ہوتے آ کے پوچھے میں آمنہ اج حالات عجیب و غریب نظر آندن. میں کو معلوم ہے لال پیدا ہوئے. جی ہاں دادا جان لال پیدا ہوئے پیارا پیدا ہوئے کہ جی ہاں پیارا پیدا ہوئے. نام کیا رکھے ہوئے؟ سیدہ فرمیدیل دادا جان جس وقت دا میرا لال پیدا ہوئے میرا بچہ پیدا ہوئے میرا نہ دل تے اختیار ہے نہ ذہن تے اختیار ہے نہ عقل تے اختیار ہے لیکن ذہن دے گوشے وچوں آواز آتی ہے آمنہ ایدہ ناؤ تسا تجویز نہیں کرنا ایدہ ناؤ عرش والے نے ازل تو تجویز کر چھوڑے. آمنہ کیڑا ناؤ فرمایا او ناؤ
محمد 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 آمنا میں دھرتی عرب دے اندر ایسا نام تے نہیں سنیا پہلی دفعہ سن رہا سیدہ فرمان لگیا اے دادا جان اگر آج تک ایسا نام نہیں سنیا تے آؤ میرے لال کو دیکھو میرے لال کو دیکھو آج تک ایسا لال بھی تسانا ڈٹا ہو سی حضرت عبد المطلب آکھن لگے آمنا تو جان دیئے محمد دا معنی کیا ہو دے عربی دانن آمنا ایتے یتیم عبداللہ ہے کوئی ناصر دے ہوتے عبداللہ دا سایہ بھی نہیں ہے میرا بھی پتہ نہیں ہے میں بھی رہا یا نہ رہا لیکن محمد دا معنی تھی دے تعریف کی تاویا کون ہی دیا تعریفہ کرے سی کون تعریفہ کرے سی ایتے یتیم آواز ہے عبد المطلب پریشان نہ ہو تم آدھے کون تعریفہ کرے سی کون تعریفہ کرے سی علم یجد کا یتیمن فعالا میں خدا ہاں میں اللہ ہاں فرمایا محمد محمد کون تعریف کرے فرمایا آسمان والے جدی تعریف کرن زمین والے جدی تعریف کرن حجر جدی تعریف کرن شجر جدی تعریف کرن لا جدی تعریف کرے قلم جدی تعریف کرے عرش جدی تعریف کرے کرسی جدی تعریف کرے میرے دوستوں میرے بزرگوں ملائکہ جدی تعریف کرن فرشتے جدی تعریف کرن آدم جدی تعریف کرے نوح جدی تعریف کرے ابراہیم جدی تعریف کرے زکریا جدی تعریف کرے یعقوب جدی تعریف کرے یوسف یونس جدی تعریف کرن موسیٰ کلیم اللہ جدی تعریف کرن عیسیٰ روح اللہ جدی تعریف کرن شرق والے جدی تعریف کرن غرب والے جدی تعریف کرن شمال و جنوب والے جدی تعریف کرن میں مقدی مقامہ کہ فرشتو سارا جگ جدی تعریف کرے تے عرشتو آپ رب جدی تعریف کرے او کو کیا حدن محمد کیا حدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ نے فرمایا بابا جان اگر ایسا نام ہی میں سنیا تو ایسا لال بھی اج تک نہ ڈٹھا ہو سکے آؤ میں تو کو اپنا لال لکھا ہوا حضرت عبد المطلب تشریف گنن صحیح نے ایویں چادر سہولی پاتی ہوئی ہے آدن ان چادر دے وچوں ایویں نور دیا لاٹاں نکل دیا پہیا ہن کہ جیویں آسمانہ دے سورج دیا لاٹاں اور سالت عقیدہ ایمان ہے علماء دیوبندہ اے عقیدہ ایمان ہے کہ اے سورج نے نور میرے آقا کول مانگ مانگتے ہیں سورج دی نورانیت میرے محبوب دے کول مانگ بھی ہے اصل الاصول نور میرے محبوب محمد مصطفیٰ دا ہے صلی اللہ جی بھائی یہ نوجوان نظر کرنا نظر نہ کرو بھائی گھنٹہ گزر گئے زندگی آ گئی رونق آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا آمنہ کے مقدر کی آغوش میں آمنہ کے مقدر کی آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا زندگی آ گئی رونق آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا
سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا نور رحمت سے جس کو سجایا گیا نور رحمت تھے جس کو سجایا گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا سارے جلوے ہیں آقا کے انوار کے چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے چاند تارے کھلونے ہیں سرکار کے جب اشارہ ہوا میرے محبوب کا ٹوٹ کر چاند ان کے حضور آ گیا آخری مصرع زور لگ سبحان اللہ بزم کونین ساری سواری گئی آسمانوں زمین میں صفے بچھ گئی آسمانوں زمین میں صفے بچھ گئی انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے مقتدی آ گئے تو امام آ گیا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا اللہ جو مسلمان بیمار شفا کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جو بے اولاد صالح نصیب فرما یا اللہ حاضرین مجلس یا تمام جائز دعاواں قبول اور منظور فرما یا اللہ حاضرین محفل دے تمام جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ جنہیں دوستان مسجد دی خدمت کی تھی انہوں دے مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرما یا رب العالمین میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تے ہدایت دا ذریعہ بنا اپنی درگاہ قبول فرما جڑے دوست جڑے عزیز اتنی رات گئے تیرا قرآن تیرے حبیب دا فرمان سنن واسطے بیٹھے رہن یا اللہ انہوں نے بہن کو ذریعہ نجات بنا سونا ربا جی دے موئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر رکھ خاتمہ تے ایمان دے فرما مرد بالکلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین